السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا سلسلہ آپ کے سامنے ہے۔ آج جو باب ہے وہ ہے باب فی النہی عن البدع، یعنی دین میں ثواب کی نیت سے کسی کام کو کرنے سے منع کرنا، جس کو شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی کئی آیتیں لائے ہیں۔ ان میں سے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ یہ ہے جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 ہے، 153۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، بے شک میرا راستہ سیدھا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی کی پیروی کرو، اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، اور تم جدا جدا راستے، الگ الگ راستے کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تم کو تمہارے سیدھے راستے سے الگ کر دیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین کو بہت آسان اور بہت بہتر، بہت صاف ستھرا بنایا ہے۔ چونکہ ہم سے پہلے دو امتیں اس دنیا میں تھی اور بڑے بڑے نبیوں کی تھی اور بڑی بڑی امتیں تھیں، لیکن وہ لوگوں کے گمراہی کی وجہ نبی کے طریقے سے ہٹ جانا تھا۔ اسی لیے صراط المستقیم کے بعد سورۃ الفاتحہ میں ہمیں یہ بھی دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پہلے تو ہمیں کہا گیا کہو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، کیونکہ سیدھا راستہ ہی نبیوں کا راستہ ہوتا ہے۔ تو صرف یہیں تک دعا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ صراط مستقیم کون سا ہے۔ وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، جس پر چلنے سے اللہ کا انعام ہوتا ہو، اور وہ راستہ نہیں ہے جس پر چلنے سے اللہ کا غضب، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن پر غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ سارے مفسرین، علماء، اسکالرز، ائمہ، محدثین، صحابہ سب کہتے ہیں کہ مغضوب جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا وہ یہود، اور ضالین جو گمراہ ہوئے یہ نصارہ، عیسائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ ان دونوں امتوں کی طرح نہیں ہونا ہے، بلکہ تمہارا دین تمہارے قرآن اور نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہونا ہے۔ اس باب میں بہت سی احادیث ہیں، لیکن سب سے پہلی آیت جو ہم پیش کر رہے ہیں، ہم سب سے پہلی حدیث جس کے راوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ قالت، وہ کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں، اسلام میں کوئی نئی بات ایجاد کی، نئی بات کہی جا رہی ہے، اور دین میں کہا جا رہا ہے، دنیا کے معاملات میں نہیں، دین میں، اور خاص کر دین، ایمان اور عبادات میں، اگر کسی نے ثواب کی نیت سے ایجاد کی جس پر نبی کا حکم نہیں ہے، ما لیس منہ، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، خلفائے راشدین سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ یہ تو متفقن علیہ روایت ہے، لیکن مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ بھی ہے،
من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اس میں کہا گیا کہ کوئی بھی جو عمل کرے گا اور اس پر ہمارا حکم نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، تو وہ رد ہے، یعنی قابل قبول نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبہ دیتے تو اس میں بہت سی چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرتے تھے، بار بار ان چیزوں کو پیش کرتے. کبھی آپ یہ الفاظ استعمال کرتے، کبھی اس کے ساتھ اور بھی الفاظ استعمال کرتے، کبھی کبھی الگ الگ الفاظ کو بھی استعمال کرتے تھے، لیکن ان سب کو ملا کر کے جو خطبہ مسنونہ میں رکھا گیا وہ یہ ہے، جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، ہمیشہ نہیں، جب کوئی اہم بات کہنی ہوتی تو. وعلا صوتہ، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی. واشتد غضبہ، اور آپ کا غصہ بھی شدید ہو جاتا، گویا آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہیں. تو اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں بھیجا گیا ہوں اور میرے اور قیامت کے درمیان، ان دو انگلیوں کے درمیان جتنا فرق ہے اتنا ہی ہے، یعنی قیامت بہت قریب ہے. جب اس قسم کی حدیث آتی ہے قیامت بہت قریب ہے، تو اس کو آپ دنیا کے حساب و کتاب سے نہ لگائیں، آخرت کے دنوں کے برابر، اور دنیا کا 1000 سال آخرت کا ایک دن کے برابر ہے. تو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خطاب کرتے ہوئے آپ نے ان دونوں انگلیوں کو بھی بتایا، اور اس کے بعد کہا اما بعد، اب سنو غور سے، اس کے بعد جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر بات، اچھی بات، بھلائی والی بات اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ، ہدایت کا راستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. وشر الامور محدثاتها، اور جتنی جو چیزیں دین میں ان دونوں کے علاوہ پیدا کی جائیں وہ بدترین کام ہے، شر ہے، بدترین ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور جو بھی یہ جو ایجاد کی جائیں گی وہ بدعت کہلائیں گی، گمراہی کہلائیں گے. اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. کب؟ اگر آدمی توبہ نہ کرے، تو اس سے باز نہ آئے، تو اس کو نہ چھوڑے تب. تو یہ چیز ہے حدیث جو ہم کو صاف صاف بتلاتی ہے کہ دین میں جو اس سے پہلے نیکی کے پورے کام آئے، توکل، صبر، یقین، توبہ، استغفار، نیکی کی طرف جلدی بڑھنا، نیکیوں کی خواہش پیدا کرنا، یہ سب چیز نیکی ہے. تو اسی طرح دنیا میں کچھ لوگوں نے، حالانکہ ہو سکتی ہے ان کی نیتیں بھی اچھی رہی ہوں، ان کا ارادہ اچھا رہا ہو، لیکن بعد کے لوگوں نے اس چیز کو کچھ ایسا رنگ ڈھنگ اور طور طریقہ بنا دیا کہ اس کا شمار بدعت میں ہونے لگا. اور سارے علماء کا، خواہ صحابہ ہوں، تابعی ہوں، تبع تابعی ہوں، فقہا ہوں، محدثین ہوں، علماء ہوں، صلحاء ہوں، سب کے پاس بدعت شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ مشرک اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتے، اور بدعتی اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے حاصل نہیں ہوگی. تو اس سے بڑا گناہ، اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ دیگر کتابوں میں آئی بھی ہے یہ حدیث کہ بدعتی کی نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ صدقہ خیرات، کوئی چیز قبول نہیں ہوتی بدعتی کی، اگر واقعی وہ بدعت ہے تو. بدعت کیا کیا چیزیں ہیں؟
آخر میں وہ بھی آئیں گی کہ کن کن چیزوں کو بدعت کہا گیا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بدعت کے خرابی میں کسی کا انکار نہیں ہے۔ ہاں، کیا بدعت ہے اور کیا بدعت نہیں ہے اس میں لوگوں کا اختلاف ہے، ورنہ بدعت بری چیز ہے، بہت برا ہے، یہاں تک کہ وہ رسالت سے ہم کو دور کر دیتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم کو دور کر دیتی ہے۔ اور کون بد نصیب ہوگا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بد نصیب، جس کو نصیب نہ ہو، اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا؟ کیونکہ قیامت کے دن حشر میں ساری امت جب پریشان ہوگی تو سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن کوئی نبی تیار نہیں ہوں گے۔ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سارے نبی انکار کر دیں گے۔ آخر میں پوری امت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد شفاعت کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اگر اس وقت آپ کی شفاعت نہ ملے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بدعت بہت بڑا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، سب کا اتفاق ہے کہ یہ بدعت برا۔ بدعت کیا کیا ہے وہ ہم بعد میں کبھی آپ کو بتلائیں گے۔ فی الحال بدعت کی برائی سنیے، اس کے اندر اور بھی حدیث ہے، اس کو اس طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ ایک آدمی ایک اچھا کام شروع کرتا ہے اور ایک آدمی ایک برا کام شروع کرتا ہے، تو دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے حدیث کے اندر روایت کیا ہے، حضرت ابی عمر جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہمارے پاس اور بھی بہت سے لوگ تھے، مختلف قبیلیں تھیں، اور چونکہ جنگ میں جا رہے تھے تو تیر تلوار ساری چیزیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کی آیت یہ شروع ہوتی ہے جو ہم اور آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے نفس کو کل کے دن یعنی آخرت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس کی فکر کرو۔ تو ایک آدمی گیا، بہت سا دینار، درہم، کپڑے، گیہوں، جو، کھجور، یہ سب لے کر آیا اور لوگوں میں اس کو بانٹنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت پڑھنے کے بعد یہ بھی کہے کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور صدقہ خیرات کرو، دینار سے، درہم سے، کپڑوں سے، گیہوں سے، ان سب چیزوں سے۔ آخر میں آپ نے کہا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگر ایک کھجور بھی ہو تو اس کو بھی صدقہ خیرات کر کے نیکیاں حاصل کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کہنے کے بعد اس صحابی نے جو ساری چیزیں لائی اور لوگوں میں بانٹ دیا، اس کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا من بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، کہ جو بھی آدمی اسلام میں سنت کے مطابق کوئی کام کرے گا، سنت کے طریقے کے مطابق کام کرے گا، اچھا کام، تو اس کا اجر اس کو ہے، اور اس کام پر اس کے بعد جب تک عمل ہوتا رہے گا تو عمل کرنے والوں کی نیکی میں کمی کیے بغیر اس شروع کرنے والے کو بھی نیکی ملے گی۔ تو گویا نیکی کا کام کرنا، نیکی کا کام شروع کرنا، نیکی کی دعوت دینا صرف ہمارے لیے ہی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس نیکی کو جتنے لوگ بھی کریں گے ان سب کے ثواب میں کمی کیے بغیر ہمیں بھی ملے گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جو آدمی اسلام میں کوئی غلط راستہ شروع کرے گا، کوئی برا کام شروع کرے گا، جیسے بدعت ہے یا گناہ کا کام ہے،
تو اس کا اجر بھی اس کے اوپر ہوگا۔ یہاں پر اجر نہیں کہا گیا ہے، کہا گیا علیہ وزرہا۔ یہ گویا اجر کا کام نہیں ہے، بوجھ کا کام ہے۔ ایک مصیبت مول لیا، ایک پہاڑ اپنے اوپر گرا لیا، تو اسی لیے اس کو بوجھ کہا گیا ہے۔ اس کا وبال، اس کا بوجھ بھی اس کے اوپر ہوگا، اور جب تک لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے بوجھ میں کمی کیے بغیر اس کے اوپر بھی اس کا وبال ہوگا۔ اور دوسری جگہ میں یہ مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل ہوتے ہیں، کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس قاتل کو بھی سزا ملے گی، اور اس کی سزا میں کمی کیے بغیر سب سے پہلے قابیل کو، جو آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا اور اس نے زمین پر سب سے پہلا ناحق قتل کیا، تو اس کو بھی اس کا گناہ ملتا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها لأنه كان اول من سن القتل۔ اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے ناحق قتل زمین پر کیا۔ تو معلوم ہوا کہ نیکی کرنے والوں کو نیکی کا بدلہ ملے گا، بدی کرنے والوں کو بدی کا بدلہ ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نیکی جس طرح فائدہ مند ہے، بدعت یا بدی گناہ اسی طرح نقصان دہ ہے۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف آدمی نیکی ہی نہ کرے بلکہ دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے تو اس کو بھی اس کے برابر اجر ملتا ہے۔ جیسے ایک الگ حدیث ہے جس کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو آدمی کسی کو نیکی کی رہنمائی کرتا ہے، نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، اور اس میں کوئی بھی نیکی ہو سکتی ہے، بدنی، قولی، مالی، ساری نیکیاں ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ کسی کو کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے، نصیحت اچھی کرتا ہے، خیر کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو اس ساروں کا اجر اس راستہ دکھانے والوں کو بھی ملے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہے، جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، وہ یہ من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر، کہ جو آدمی ہدایت کی طرف کسی کو بلاتا ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، تو اس کی جب تک پیروی کی جائے گی اس کو بھی اس کے برابر اجر ملے گا، لیکن اجر کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اس عمل کرنے والے کو جس کو بلایا گیا ہے اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ومن دعا الى ضلالة، جو آدمی گمراہی کی طرف بلائے گا، گمراہی کی طرف لے جائے گا، تو گمراہی کی طرف دعوت دینے والا یا گمراہی میں مبتلا کرنے والے کے اوپر بھی وہی گناہ اس کو بھی ملے گا، اور جب تک لوگ اس کی اتباع کرتے رہیں گے، اس کو فالو کرتے رہیں گے، تو ان کے گناہ میں کمی کیے بغیر ان کو بھی ملتا رہے گا۔ تو حضرات یہ کئی حدیثیں رہی اس باب میں جو اس باب کو مزید مضبوط بتلاتی ہے۔ جس طرح آدمی نیکی اور اچھے کام پر دوسرے کی مدد کرتا ہے تو اس کا ثواب ہے، اسی طرح اگر بدعت، گمراہی، ضلالت، برائی پر دوسرے کی مدد کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی اس کو ہوگا۔ لہذا قرآن کریم میں کہا گیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں ساتھ دینا ہے، برائی کے کام میں نہیں۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی کے ساتھی کے بغیر کام ہو سکے۔ ہر انسان کو ہمیشہ کسی نہ کسی کے ساتھی کی تعاون کی، مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایک ایمان والے کی مدد کا بیس کیا ہونا چاہیے؟ ایک ایمان والے کے کسی کو مدد کرنا، ساتھ دینے کا معاملہ کس چیز پر ہونا چاہیے، کیا اصول ہونا چاہیے؟ تو قرآن نے یہی کہا کہ نیکی اور تقوی بس۔ گناہ کے کام میں ساتھ دینا، بدی کے کام میں ساتھ دینا، بدعت و شرک میں کام دینا، رسم و رواج میں ساتھ دینا،
یہ ہرگز اسلام میں درست نہیں ہے۔ آپ اسے تعلقات رکھیں، دوستی رکھیں، بات چیت رکھیں، آنا جانا رکھیں، لیکن جس وقت وہ بدعت کا کام کرے، جس وقت وہ شرک و فجور، فسق و فجور کا کام کرے، شرک کا کام کرے، برائی کا کام کرے، تو ہمیں اس وقت اس کا ساتھ دینے کا حکم نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے تو نیکی کرنا ہے، برائی سے بچنا ہے۔ نیکی کا کام شروع کرنا ہے، کوئی برا کام شروع نہیں کرنا ہے۔ سنت کے مطابق کام کرنا ہے، بدعت سے بچنا ہے۔ ساتھ دینا ہے تو اچھے کام میں ساتھ دینا ہے۔ کسی کو دعوت دینی ہے تو اچھے کام کی دعوت دینی ہے۔ کوئی مشورہ کرے تو اس کو بھی اچھے بات کی نصیحت کرنی ہے۔ برائی سے، بدعت سے، گناہ سے، شرک سے ہرگز نہیں۔ حتیٰ کہ کسی کا اگر ساتھ دینا ہے، کسی کا تعاون کرنا ہے، دوستی کرنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، تو اس کا بھی بیس، اس کا بھی معاملہ نیکی اور تقوی ہی ہونی چاہیے، گناہ کے کام میں نہیں، فسق و فجور میں نہیں۔ جیسا کہ کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں تم کسی کے ساتھ نہ دو، اس لیے کہ گناہ کے کام میں ساتھ دینا یہ گناہ کو کرنے کے برابر ہے۔ بدعت کو اتنا برا کیوں کہا گیا؟ شرک کے بارے میں تو قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بدعت کے بارے میں قرآن میں آیتیں نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سی آیتیں جس میں کہا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اور کہا گیا کہ تم اس نبی کی پیروی کرو، اس نبی کی پیروی کرو، جیسا کہ ابھی آیت ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اسی نبی کے راستے کی جو صحیح راستہ ہے اس کی اتباع کرو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بدعت کے بارے میں قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، بلکہ بدعت سے روکنے کی بہت سی آیتیں۔ سورہ نساء میں خاص کر تو آیتیں تو ایسی ہیں کہ اگر اذا قضى اللہ ورسولہ، کسی مومن کے لائق نہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم ہو تو اس کے علاوہ کسی اور حکم کو مانے، بلکہ وہ ایمان سے نکل بھی جاتا ہے اگر خلاف کرے گا تو۔ اتنا سخت کہا گیا ہے، اور آخرت میں حشر میں اس آدمی کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں 7ویں صدی ہجری کے، 8ویں صدی ہجری، 7ویں صدی ہجری کے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی چور کو، زانی کو، ڈاکہ ڈالنے والے کو، ہر بڑے بڑے گناہ کرنے والے کو بھی کہتا ہے کہ میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، جیسے کہ سورہ نساء میں 2 آیت آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے جس کو چاہے گا۔ یہاں بھی اچھی طرح یاد رکھیے، بہت سے لوگ جو شرک بدعت نہیں کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم شرک بدعت نہیں کر رہے ہیں، باقی گناہ کیا ہے اللہ نہیں، اللہ جس کو چاہے گا۔ اب وہ کس کو چاہے گا؟ ہمیں چاہے گا، نہیں چاہے گا، کسے معلوم ہے؟ لہذا اس امید پر کہ ہم شرک بدعت نہیں کر رہے ہیں تو 2 گناہ چاہیں کریں، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ تو اس آیت میں کہا گا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، تو سارے گناہوں کو معاف کرنے کا کہہ رہا ہے، لیکن شرک اور بدعت کو کیوں نہیں؟ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کا بڑا بہترین جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک چور چوری کرتا ہے، لیکن کبھی وہ اس کو اچھا کام نہیں کہتا، اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی نہیں دیتا کہ تم بھی چوری کرو، بلکہ اگر اس کو سمجھایا جائے تو یقیناً اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتا ہے، برا فیل کرتا ہے، برا محسوس کرتا ہے، لیکن وہ اس کی عادت ہو جاتی ہے یا صحبت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے باہر نہیں نکلتا۔ ایک شرابی کو آپ جا کر کہیے تو وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، وہ ضرور برا مانتا ہے، لیکن عادت اس کو مجبور کرتی ہے۔ اسی طرح زنا اور دوسرے سارے گناہ۔ لیکن جو شرک و بدعت کرتے ہیں وہ اس کو برا سمجھ کے نہیں کرتے ہیں، اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔
اچھا کام سمجھ کے کرتے ہیں، اسی کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، اپنی نجات کے لیے کرتے ہیں کہ کامیابی ہم کو اس میں ہے اور یہی دین ہے، یہی سچا راستہ ہے، حتیٰ کہ ان کو منع کیا جائے تو وہ لڑنے جھگڑنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ شرک اور بدعت سے بچاتے ہیں ان کو الٹا کافر اور مشرک اور نہ جانے کیا کیا نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے کاموں پر نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اسی کو اللہ کی خوشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف نہ کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ بھی کب؟ اگر وہ توبہ کر لیں تو توبہ کب کرتا ہے انسان؟ جب اس کو غلط سمجھتا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے تو توبہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ توبہ کر لیں گے تو ہم معاف کریں گے، وہ توبہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نیکی سمجھا، حالانکہ شرک اور بدعت یہ دونوں بڑے گناہ ہیں، اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے نیکی سمجھ کے کیا اور جس نے اس کو منع کیا الٹا اس کو برا بھلا کہا، گویا اس نے برا بھلا صحیح راستہ بتانے والے کو کہہ کر شریعت کو برا کہا، قرآن کو برا کہا، سنت کو برا کہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں گناہوں کو بڑا گناہ سمجھتے۔ تو یاد رکھیے، اکثر ہم اور آپ سنتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، یہ اس میں ریاض الصالحین میں نہیں ہے، لیکن یہ باب بہت اہم ہے اور اس کو بڑا سمجھنا ہے، اس لیے کہ آج 90% مسلمان شرک اور بدعت میں ملوث ہیں، خصوصاً ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان ملکوں میں سب سے زیادہ شرک اور بدعت ہے۔ بدعت دوسرے ملکوں میں بھی ہے، ساؤتھ افریقہ کے ممالک میں ہیں، لیکن شرک وہاں نہیں ہے، اور وہ جو بھی گیا ہے پورا اسی ہندوستان سے ہی جاتا ہے۔ اکثر بدعت اور شرک کی جڑ ہندوستان ہی ہے، یہیں سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو کر گئی ہیں، یہیں سے یہ ساری چیزیں سمجھیے کہ لوگوں نے یا تو امپورٹ کیا یا یہاں لوگوں نے ایکسپورٹ کیا ہے، یہی سب سے زیادہ گڑھ ہے اس شرک و بدعت کی، اور اس کے کئی وجوہات ہیں، یہاں ہم نہیں بیان کر سکتے۔ ایک چیز صرف آپ کو بتا دینا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو بہت پاک صاف بنایا، لیکن یہ دین جب مکہ مدینہ سے نکلا تو بہت سے ملکوں سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس آیا، اور افسوس کہ ان ملکوں کے رسم و رواج، طور طریقے بھی دین میں داخل ہوتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا حالی الطاف حسین حالی رحمہ اللہ کو یہ کہنا پڑا، وہ دین جو نکلا تھا مدینہ سے وہ آ کے بدلا گیا ہندوستان میں، بہت سی چیزیں یہاں داخل کر دی گئیں، بہت سی ملکوں کی چیزیں داخل کر دی گئی۔ آج بھی آپ خود غور کریں گے تو بہت سی چیزیں غیروں کی، ہر اسٹیٹ میں اس ملک کے غیر لوگ جو ہیں، چونکہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے، ان کے ساتھ ملتے جلتے ہوئے، یا ہمارے بھی بہت سے لوگ رہے ہوں گے جن کے 10 نسلیں، 15 نسلیں، 20 نسلیں پہلے وہ لوگ بھی غیر ہی رہے ہوں گے اور مسلمان ہو گئے، نیکی کرتے رہے، اسی چیز کو انہوں نے دوسری چیزوں کو نیکی کا نام دے دیا، صرف جگہیں بدل گئی اور تھوڑی سی طور طریقے بدل گئے اور لوگوں نے اس کو نیکی سمجھ لیا، نیکی وہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ دنیا کی چیزوں کو نہیں بلکہ دین میں، عبادات میں، ایمانیات میں نیکی کے طور پر کوئی کام کرنا یہ غلط ہے۔ تجارت، بزنس، یہ سب چیزوں میں شریعت کے اصول کے خلاف ہوگا تو حلال و حرام ہوگا، وہ سب بدعت نہیں کہلائے گی۔ دنیا کی ترقی کی جو چیزیں ہیں، ٹرین، بسیں، ہوائی جہاز، یہ سب بدعت نہیں کہلائے گی، اس لیے کہ ہم فلائٹ میں ثواب کی نیت سے نہیں بیٹھتے، بس میں، ٹرین میں ثواب کی نیت سے نہیں بلتے، کار میں ثواب کی نیت سے نہیں جاتے ہیں، یہ سب نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، علماء نے جو بدعت کی تعریف کو یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے دین میں کوئی عبادت، کوئی طریقہ، کوئی ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ یا کسی کو ثواب پہنچانے کا طریقہ ایجاد کی جائے جو سنت سے نہیں، صحابہ سے نہیں، فقہاء اور محدثین سے نہیں،
وہ چیز بدعت کہلائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے اور بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دین کو جو خالص ہے، پاک ہے، بہترین دین ہے، ہر چیز سے اللہ نے اس کو پاک بھیجا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس دین کی رات بھی دن کی طرح روشن، صاف اور جو ہے پاک صاف ہیں۔ تو ہمیں ایسے پاک دین کو رسم و رواج سے، بدعات سے، خرافات سے، شرک سے نہ بھریں، کیونکہ اگر دین کم سے کم صحیح رہے گا تو ہم اگر عمل نہ کریں آنے والی نسل تو عمل کرے گی، لیکن اگر ہم نے دین کو شرک و بدعات سے بھر دیا تو ہم بھی گمراہ ہوں گے، جیسا کہ آیا کہ نیکی کرنے والے کو بھی ثواب، اس پر نیکی جو بھی کریں گے قیامت اس کا بھی ثواب، لیکن اگر غلط طریقہ ہم نے ایجاد کر دیا تو ہمیں بھی اس کا وبال، بوجھ، اور جو بھی اس کے اوپر عمل کریں گے ان کا بھی اس کو وبال ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سارے لوگ کہتے ہیں جو اسلام قرآن پیش کرتا ہے، جو اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، وہ اسلام ہے کہاں؟ ہمیں آج سوچنا پڑے گا۔ کوئی بھی آدمی اسلام کو غلط نہیں کہتا ہے، ہمارے طور طریقوں کو غلط کہتا ہے، تو ہمیں ان سب چیزوں پہ سوچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب، سب سے بہتر طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور ان سب چیزوں کے علاوہ جو کچھ ہے اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔